ناظرین کرام، ہر طرح کے اسلامی تقریر، نعت جیسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامی ٹیکنیکل ورلڈ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ کوئی نبی نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی مشیت تو دیکھیے، لوگ سوچ رہے تھے جب نبی نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا۔ میرے نبی نے علی کو کندھے پر اٹھا کر فرما دیا، جب نبی نہیں رہیں گے تو علی کے غلام ولی رہیں گے۔ یہ ولی ہے جو نظام کو سنبھالیں گے، یہ ولی ہے جو ضرورتوں کو پوری کریں گے۔ اور ان ولی کے تعلق سے بھی ہمارے ہندو بھائیوں کی پستکوں میں، اور خاص کر کے تلسی داس جی نے کہا ہے کہ دیشرب بھرگ لتا سہائی سوتل بھوم گسنو گگرائی، اور ان کر بنس ہوئے بہباری سمرت نام ہوئے برتدھاری۔ عرب کی زمین پر جب چاروں طرف سوکھا پڑا ہوگا تو وہ جب آئیں گے تو ان کے نام کا مالا جپنے والے برتدھاری ہو جائیں گے، بڑے بڑے مقام والے ہو جائیں گے، بڑے بڑے پوسٹ والے ہو جائیں گے، بڑے بڑے پد والے ہو جائیں گے۔ اور ایسے بڑے بڑے پد والے ہوں گے کہ کوئی غوث اعظم بن جائے گا، کوئی غریب نواز بن جائے گا، کوئی خواجہ غریب نواز بنے گا، کوئی مخدوم سمرہ بنے گا، کوئی صابر پاک بنے گا، کوئی وارث پاک بنے گا۔ اس طرح سے بڑے بڑے برتدھاری بن جائیں گے۔ یہ غوث اعظم کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور زمانے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرا غوث کل بھی ہماری مدد کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ غوث اعظم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، بلکہ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید اگر پچھم میں رہے، پورب میں رنگا ہو اور میں پچھم میں رہو تو یستر تو ہاں اس کو ڈھک دوں گا۔ میں اپنے مرید کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے مرید کو آبرو کو بچاؤں گا، میں اپنے مرید کی عزت کو بچاؤں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال، میرے مریدوں گھبراؤ نہیں، اگر کوئی شریف تمہیں مارنا چاہے گا تو تمہیں مارنے سے پہلے عبد القادر اس کی گردن اڑا دے گا۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، جس کے نام کے مرغا کھانے والے ہیں، جس کے نام کے مرغے کی نیاز دلانے والے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اشرف علی تھانوی اور تذکیر میں ایک واقعے کو لکھتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ عبد القادر کو اللہ نے تصرف اور اختیار دیا تھا۔ اب میں کہتا ہوں اے دنیا کے لوگوں، کہاں گم ہو گئے ہو؟ عقل کہاں چلی گئی ہے؟ سب کا کہنا یہ ہے نجات چاہیے تو مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس آؤ، یہ غلام مصطفیٰ سے ملا دیں گے۔ کہاں ادھر ادھر پھر رہے ہو، آ جاؤ۔ اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ وہی ہے مرغی والا۔ ایک بڑھیا اپنے بیٹے کو مدرسے میں لے کر گئی، کہا حضرت پڑھا دیجئے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ بڑھیا چلی گئی۔ جب بچے کی یاد آئی تو ماں تڑپ اٹھی۔ آج کل کے نوجوان اپنی ماں اور باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن ماں وہ ہے جو اولاد کے لیے برابر تڑپتی رہتی ہے۔ بیٹا اگر جوان ہو جائے تو بھی ماں اپنے بیٹے کو برابر خیال رکھتی ہے، اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے، دعا کرتی ہے مولا میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بیٹا ہے کہ اپنی ماں کو تکلیف دے رہا ہے۔ توبہ کر لو، ماں اور باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے تو اپنے والدین کو راضی رکھ لیجیے۔ بہرحال وہ ماں تھی، بیٹے کی یاد جب ستانے لگی تو مدرسہ پہنچی، کیا دیکھتی ہے؟ بیٹا سوکھی روٹی توڑ رہا ہے، ٹوٹ بھی نہیں رہا، کھانے کے لیے توڑ رہا ہے، ٹوٹ بھی نہیں رہا ہے، بدن پہ گوشت ختم، صرف ہڈی ہے۔ اپنے بچے کو پہچان نہیں پائی، قریب آئی تو پہچانا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سوچا چل کر کے اور سرکار سے شکایت کرو کہ سرکار میرے بیٹے کا کیا حال ہوا ہے۔ شکایت کی غرض سے آئی، لیکن پہنچی تو کیا دیکھتی ہے؟ سرکار مرغی کھا رہے ہیں، مرغی کھا رہے ہیں۔ جب دیکھی تو بالکل غصے سے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور کہیں انت تاکل الدجاجہ وولدی یاکل خبز الشعیر، آپ یہاں مرغی کھا رہے ہیں، بیٹا ہمارا سوکھی روٹی کھا رہا ہے، یہی آپ کا انصاف ہے؟ سرکار غوث اعظم نے سنا تو آپ کھاتے رہے، کچھ جواب نہیں دیا، کیونکہ کھانے کے ٹائم میں نہیں بولنا چاہیے، خاموش رہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کھانا مکمل کر لیا، سوچا عورت کو ایسے تھیوری سمجھاؤں گا تو کچھ نہیں سمجھے گی، اس کو پریکٹیکل دکھانا پڑے گا۔ اور اللہ والا وہی ہے جو پریکٹیکلی طور سے
रसूल अल्लाह की शान को समझा दे। शान बताना अलग है और शान का मुजाहिरा करा देना, नजारा करा देना अलग है। सरकार गौसे पाक ने सोचा इसको थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल दिखा दिया जाए। एक दो बार कही कि आप मुर्गी खा रहे हैं, वो सूखी रोटी खा रहा, आप खामोश रहे। खाना खा लिया कंप्लीट, मुर्गी की जो हड्डी थी उसको आप फेंके नहीं, जमा किए रखे थे। फिर अपने हाथ को रखा और कहा कुम बेइज़्निल्लाह। क्या फरमाया? कुम बेइज़्निल्लाह। मुर्गी पर, मुर्गी की हड्डी पर हाथ फेरा। फवज़हु यदहु अला तिलकल इज़ाम व क़ाल क़ूमी बेइज़्निल्लाहि लज़ी युहील इज़ाम व हिय रमीमुन। मुर्गी की हड्डी पर हाथ रखा और कहा ए मुर्गी 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 की हड्डियों सुनो, उस अल्लाह के नाम से खड़ी हो जा जो अल्लाह सड़ी गली हड्डी को जिंदगी देता है। इतना कहा कि मुर्गी खड़ी हो गई और बोलती हुई जाने लगी। उस औरत ने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ कर दीजिए, आपकी शान में मैंने बेअदबी कर दिया। गौसे पाक ने कहा कोई बात नहीं, तेरा बेटा जो आया है उसको इस मकाम तक पहुंचाने के लिए पहले अपने नफ्स को मारना होगा। अब्दुल कादिर उसे मुजाहिदा की मंजिलें तय करा रहा है, घबराओ नहीं। वो आलिम की बारगाह में भी आया है और वली के दर पे भी आया है, और सबसे बड़ी बात ये कि फातिमा के घर पे आया है। और फातिमा का घर वो घर है कि खुद न खाते थे, गैरों को खिला देते थे। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये अली के दर पे आया है, हुसैन के घर पे आया है, और हुसैन का घर वो घर है। चोर आता है, अब्दाल बनकर आता है, ये तो तालिब इल्म आया है। अरे माँ तू घर चला जा, कल दुनिया देखेगी कि जब अब्दुल कादिर के गुलाम का जवाब नहीं तो अब्दुल कादिर के नबी का क्या जवाब होगा। तो अब्दुल कादिर के नबी का क्या जवाब होगा। जब नबी के गुलाम का यह हाल है तो नबियों के इमाम का क्या हाल होगा। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम सुने, बहुत बड़ा मगरबी मुफक्किर है। लिखता है कि इंग्लैंड इन पार्टिकुलर इन द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप एंड जनरल आर बॉर्न टू एम्ब्रेस इस्लाम। का मगरबी जितने ममालिक हैं खुसूसियत के साथ इंग्लैंड, इन सब लोगों को, जितने मगरबी ममालिक हैं, पश्चिमी देश हैं, सबको एक न एक दिन इस्लाम की तहजीब को, इस्लाम के कल्चर को अपनाना है। इस्लाम के कल्चर को अपनाना है। आखिर क्यों ये जुमला कहा कि सबको इस्लाम के कल्चर को अपनाना है? क्यों कहा? तो उसने इस्लाम की तारीख जब पढ़ी तो देखा कि इस्लाम फैलाने वाले मुस्तफा का हाल ये है, पत्थर खा करके दुआएं दे रहे हैं। इस्लाम बचाने वाले हुसैन का हाल ये है कि गर्दन कटाकर अपने बेटों का अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इस्लाम को फैलाने वाले गौसे पाक का हाल ये है कि मुर्गी खा करके उसे जिंदगी दे रहे हैं। तो जब गुलामों की शान ये है तो गुलामों की बारगाह से जो निस्बत रख लेगा वो क्यों आला ना हो जाएगा, और गुलामों को जो देख लेगा वो इनके किरदार को क्यों नहीं अपनाएगा? बिल्कुल अपनाएगा। चूंकि नबी पाक के गुलामों का मकाम ही कुछ ऐसा है कि जब नजर डाल देते हैं तो जिस पर नजर पड़ती है वो कुत्ता हो तो जन्नती हो जाता है। कुरान की आयत शाहिद है। और उसके अलावा एक और वाकया हजरत जुनैद बगदादी के ताल्लुक से मिलता है कि बगदाद में आपका एक चबूतरा था जिस पर बैठकर आप दर्श देते थे, और जहां बैठते थे सब लोग दो जानू होकर बैठते थे अदब से। रोजाना एक कुत्ता आता था, ऐसे ही दो जानू होकर किनारे बैठ जाता था, दो जानू होकर बैठ जाता था रोजाना। एक रोज हजरत जुनैद बगदादी की नजर पड़ गई और देखकर मुस्करा दिया। हजरत जुनैद बगदादी देखे और मुस्करा दिया। मुस्कराया तो कुत्ते का हाल ये हो गया कि अब वो कुत्ता तमाम कुत्तों का सरदार हो गया। अब पूरे बगदाद में वो कुत्ता जिधर जाता था दो चार कुत्ते उसके पीछे पीछे जाते थे।
اس کے آگے کوئی نہیں جاتا، جہاں بیٹھ جائے وہیں پہ اس کی درسگاہ لگ جائے۔ ایسا لگتا تھا یہ استاد ہے، باقی سب شاگرد ہیں۔ یہ حال لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ حضرت جنید بغدادی کی نگاہ ہے، ایک ولی کی نظر ہے۔ ارے جب نظر پڑتی ہے ولی کی تو تقدیر پلٹ جاتی ہے، کیونکہ مدینے کی گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ تو اس لیے کہا کہ ساری دنیا کو اسلام کے کلچر کو اپنانا ہے، اسلامی تہذیب کو اپنانا ہے، اسلام نے جو فرمایا ہے اس کو اپنانا ہے۔ اور ہم اور آپ جس غوث کو مانتے ہیں، خدا کی قسم ہمارے تمام اللہ کے مقدس ولی بھی زندہ ہے اور تمام نبی بھی زندہ ہے، اور ان کے صدقے میں تمام میرے نبی کا امتی بھی زندہ ہے۔ اور یہ جملے کی بات نہیں، یہ حدیث مبارکہ جب آپ حضرت سے پوچھیں گے، تشریف فرما ہے لوگ حضرت حافظ و قاری دلشاد صاحب قبلہ اور ہمارے شاعر اہل سنت، دیکھیے میں نام سے واقف نہیں ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اور کچھ لوگ چلے گئے جس کا نمبر آیا، میں ہی ہوں جو نمبر آنے کے بعد بھی، ورنہ میرا کام بھر کا تو ہو گیا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جب آیا ہوں تو 2-4 منٹ اور بول لوں۔ اگر آپ کو برا لگے گا تو بتا دیجئے گا، کیونکہ غازی پور میں آیا ہوں دوسری بار، تقریر پہلی بار کر رہا ہوں۔ پہلی بار آیا تھا تو غازی پور آیا، لیکن وہاں سے 60 کلومیٹر دور بہار گیا تھا سال بھر پہلے اسی گرمی میں، تو آیا دوسری بار ہوں، تقریر پہلی بار بھی کر رہا ہوں، یہ نہ سوچئے گا دونوں کا حصہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کا امتی بھی زندہ ہے، اور انٹرنیٹ وغیرہ کا دور ہے، جدید سائنس نے ترقی کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت حجر بن عدی کی لاش مبارک 2 سال پہلے تقریباً ایک کھدائی کے درمیان نکل گئی تھی، صحابی رسول تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ فاوڑا یہ مشین کا ذرا سا حصہ پیشانی پر لگ گیا تھا جس سے تازہ خون بہ رہا تھا۔ سائنس والے حیران تھے کہ مرے ہوئے کئی 100 سال ہو گیا، خون کیسے نکل رہا ہے؟ تو اس وقت امام احمد رضا خان نے جواب دیا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، جب نبی کا غلام زندہ ہے تو نبیوں کا امام زندہ ہے۔ اور ابھی 6 مہینے پہلے کا واقعہ، رودھولی شریف بڑا مشہور ہے اور آپ نے سنا ہوگا، اور مولانا لوگوں کی آپ زیادہ قدر نہیں کرتے ہیں، ہمیں احساس ہو گیا ہے آج۔ عالموں کی قدر کیجئے، عالموں کی صحبت میں رہیے، یہ آپ کا گھاٹا نہیں ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ یہ نائب رسول اللہ ہیں، مولوی صاحب تھے، 6 مہینہ پہلے ان کی قبر کو کھولی گئی اور 6 مہینہ پہلے وہ انتقال کیے تھے، 6 مہینہ یا 4 مہینہ۔ لیکن آپ ذرا دماغ پر زور ڈالیے، ہمارے وہاں لاش اگر 2 سے 4 دن ٹھہر جائے تو بدبو کرتی ہے، وہ نہ 6 مہینہ نہ 4 مہینہ، 1 ہی مہینہ آپ رکھ لیجیے، کیونکہ وہ واقعہ لمبا ہونے سے نکل گیا ہے، مہینہ یاد نہیں، لیکن مہینہ سے زیادہ ہی تھا جب لاش قبر میں ڈال دی گئی تھی، 1 مہینے سے زائد ہو گیا تھا زمانہ۔ کچھ حکومت کا مسئلہ آیا، معاملات بگڑنے کے اندیشے جب ہوئے تو گورنمنٹ کے ذریعے قبر کو ٹرانسفر کرنے کا آرڈر آیا۔ علماء کرام مفتیان اعظام نے فتویٰ دیا کہ بالکل ٹرانسفر کر دیجئے۔ قبر کو کھولا گیا، جب قبر کو کھولا تو بڑے بڑے ادھیکاری رومال لے کر ناک پر رکھے تھے، کھودنے والے ماسک لگا کر کے کھود رہے تھے، یہ سوچ کر کہ یار ہڈیاں تک سڑ گئی ہوں گی، لیکن قربان جائیے جب لاش کو دیکھا گیا تو سب کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا تھا، وہ چہرہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی سویا ہے، ایسا لگ رہا تھا ابھی ابھی سویا ہے۔ اور میرے سرکار کی حدیث بتاتی بھی ہے کہ جو مومن میرا دیوانہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے نمتو کا نام العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو مولوی صاحب بھی سوئے ہوئے تھے، دیکھنے والوں کا بیان یہ ہے ایسا لگتا تھا ابھی ابھی لاش کو قبر میں اتارا گیا ہے، چہرہ چمک رہا ہے، داڑھی کے بال سے چمک رہے ہیں، چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہے، اور جسم سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو دفن کے وقت خوشبو لگائی گئی تھی، نہ خوشبو بگڑی ہے نہ چہرے کا کلر بدلا ہے۔ حال تو یہ ہے جو کفن مٹی پر بچھائی گئی تھی
کا کفن میلا نہیں ہے۔